پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی، کافی ایگریسولی جو ہے وہ آئے۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک انتشار اور تضادات سے بھرپور ذہن کی غمازی کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں شخصی آمریت ہے، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایک ٹاک شو جو ہے اسے سینسر کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف تحریک عدم اعتماد 2 ماہ کے اندر آ سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو جناب آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں اب مزید مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر کامنٹری بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے اثر و رسوخ لگتا ہے کہ کل رات کے ٹاک شوز کے اوپر بھی آئے، کیونکہ ایک ٹاک شو جو ہے شاید اسے سینسر کر دیا گیا۔ یہ ٹاک شو جو ہے کاشف عباسی صاحب کا شو ہے، میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہمارے پاس کبوتر کی خبر جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو جب ڈی جی ایس پی آر کی کل پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے رؤف حسن صاحب، ان کے ساتھ موجود تھے انتظار پنچوتا صاحب، شعیب شاہین صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب۔ یہ 4 افراد جو ہے بیٹھ کے انہوں نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی، لیکن وہ جوابی پریس کانفرنس پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر نہیں دکھائی گئی۔ میں نے اس کو جا کے دیکھا، اور لیکن وہ بھی کوئی کسی یوٹیوب چینل کے اوپر وہ دکھائی جا رہی تھی، تو وہاں سے جا کے مجھے اسے دیکھنے کا موقع ملا کہ بھئی میں سنے تو صحیح وہاں پہ پوائنٹ آف ویو کیا آ رہا ہے۔ تو حماد اظہر صاحب نے بھی ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر نے اپنی بات کر لی، لیکن جناب اب ہمارا جواب بھی نشر ہونے دیں، رؤف حسن کی پریس کانفرنس کو کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو ان کا کسی قسم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں آ سکا، لیکن بہرحال پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ صحافیوں نے اسے کور بھی کیا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آج کی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک انتشار اور تضادات سے بھرپور ذہن کی غمازی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اس کو ہوتا ہے جو چیز موجود ہو۔ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں شخصی آمریت ہے۔ کہتے ہیں 9 مئی کے تمام مناظر کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے۔ میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھنا چاہوں گا جو جناح ہاؤس کی ہیں، جو ہائی کورٹ کی ہیں۔ کیوں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز چھپائی گئیں؟ جب جرم اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیے۔ میں عمران خان کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیں بھی آپ کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نظر نہیں آئے گی۔ کس کا جرم چھپانے کے لیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی گئی؟ جو کچھ ڈی جی ایس پی آر نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا، اس تمام پر ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے ثبوت لے کر آئیں۔ الزام تراشی سے کوئی مجرم ملزم نہیں ہوتا اور کوئی ملزم مجرم نہیں بن جاتا۔ کہتے ہیں کہ 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اپنی ٹاؤٹی جماعتوں کو کہیں کہ بندے نکالیں، وہ 1000 نکالیں گے، ہم 1 لاکھ نکالیں گے۔ 24 گھنٹوں میں 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، اجازت تو دیں۔ ہمارا چیلنج ہے، دیکھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے یا اس بندے کے ساتھ جو 1 سال سے اڈیالہ میں قید ہے۔ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہی، یہ ٹولہ جو ہم پر الزامات لگا رہا ہے یہی انتشار پھیلا رہے ہیں، یہی زبان اگر جاری رکھتے ہیں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم تو چاہتے ہیں کمیشن بنے۔ کمیشن 2014 بے شک تحقیقات کر لے، مگر وہ کمیشن پھر سائفر، رجیم چینج، عمران خان پر قاتلانہ حملہ 8 فروری کو جو اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ چوری کیا اس کی تحقیقات بھی کرے۔ آئیں بنائیں کمیشن، ہم ساتھ ہیں۔ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ انہیں پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک پر اس وقت ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے۔ ان کو خوف ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کے کرتوت باہر آ جائیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہی ہیں۔ ملک آزاد ہوگا تو ان کے کرتوت باہر آ جائیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کون ہے جس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے الیکشن ہائی جیک کیا؟ کون ہے جس نے مجرمین کے ٹولے کو حکومت میں بٹھایا تاکہ ملک کو لوٹیں، ملک کے ساتھ زیادتی کریں؟ کون ہے جس نے ٹویٹر بند کیا؟ کون ہے جو سوشل میڈیا پر پابندی لگا رہا ہے؟ تو کون ہے یہ کون ہے جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور سے کون ہے کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، رؤف حسن صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک تگڑی پریس کانفرنس، مطلب کافی ایگریسولی جو ہے وہ آئے، بلکہ پی ٹی آئی کے چند لوگ جو ہیں خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنی تگڑی پریس کانفرنس کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کی ہے۔ لیکن اس ساری چیز میں میرے خیال میں نو ifs and buts، اگر میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب بنا لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن، لیکن ان چیزوں کو بھی تحقیقات کرائیں، تو آپ کروا لیں۔ آپ ان سے کہ جی کر لیں 2014 کے دھرنے کی تحقیقات، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو یہ باقی چیزیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب یہ باقی 8 فروری اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ کا دامن تو صاف ہے نا،
پاکستان تحریک انصاف کا دامن صاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 کا دھرنا ایک آرگینک دھرنا تھا, اس میں تو کوئی نہیں تھا, تو کروا لیں تحقیقات, ہے نا. اگر پی ٹی وی کے اوپر حملہ آپ لوگوں نے نہیں کیا تو کروا لیں تحقیقات, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا کروا لیں تحقیقات, سپریم کورٹ کے باہر اس کی جو باؤنڈری وال تھی اس کے اوپر شلواریں نہیں لٹکائی گئیں, کرا لیں تحقیقات. آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ تو اگر یہ چیلنج تھرو کیا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تو ڈونٹ لیٹ اٹ گو, پکڑ لیں اسے. وہ کہا ہاں جی بالکل کریں, اب تو اسی کی تحقیقات کریں. اس کے بعد انتظار حسین پنچوتا صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا خان صاحب نے آج 3 چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں. 9 مئی پر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس کا پہلا نقطہ یہ ہو کہ کس کے حکم پر ملک کے مقبول ترین لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا. دوسرا کون تھا وہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی. خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی دراصل ہمارے خلاف ظلم کا دن تھا, مجھے اغوا کیا گیا, میرے ورکرز کو گولیاں ماری گئیں. کون تھا جس نے پولیس افسران کو کہا کہ جو شہید ہوئے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں واجہ ماریاں بلایا کئی وار میں, کسی نے میری گل نہ سنی. تو یہ بیسیکلی ایک گانے کا سٹینزا ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہے. اب یہ کس کو واجے مارتے رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں واجہ ماریاں بلایا کئی وار پر کسی نے میری گل نہ سنی. تو اس کے علاوہ جناب آ جائیں اب اس ٹاک شو کے اوپر جو غالباً سینسر کر دیا گیا. وہ جناب کاشف عباسی صاحب کا شو ہے اے آر وائی کے اوپر آف دا ریکارڈ, جو 8 بجے نشر کیا جاتا ہے. تو اس دوران پہلے جو ہے وہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ویسے کل رات کو وہ میرے شو میں بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو کاشف عباسی صاحب کا شو 8 بجے ہوتا ہے, میرا 10 بجے ہوتا ہے. 8 بجے وہ شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. تو پہلے ان کی جو کچھ گفتگو تھی وہ لگا جیسے سینسر ہوئی ہے, اس کو آواز اس کی بند ہو گئی. اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد 8:42 کے اوپر ایک دم ٹائٹل لگا کے جو ہے وہ شو نکل گیا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ 8:42 پہ یہ شوز بند نہیں ہوتے نا. عام طور پہ یہ جو 8 بجے کے شوز ہوتے ہیں یہ 8:52, 53, 54, 55, 56 ان منٹوں میں جا کے ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ شو جو ہے تقریباً 10 سے 12 منٹ پہلے ہی ختم کر دیا گیا. اور کاشف عباسی صاحب جو ہے ابھی بات کر رہے تھے, مطلب کلوزنگ ہوتی ہے نا, ایک پراپر کلوزنگ ہوتی ہے. جس طرح میں اس ویلاگ کے اینڈ پہ آپ سے کلوزنگ کروں گا, میں صحیح طرح بات کروں گا, وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں تھا. شو بھی چل رہا تھا, ایک دم جو ہے وہ ٹائٹل چلا اور شو بند ہو گیا. اور اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پروگرامز کے پروموز چلنا شروع ہو گئے. اس کے اشتہار پروگرام کے, ان کے پروگرام کے نہیں, دیگر جو اے آر وائی کے پروگرامز ہیں اس کے اشتہار چلنا شروع ہو گئے. عام طور پہ ٹیلی ویژن, کیونکہ میں اب آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں, عام طور پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ جو دوسرے پروگرامز کے پروموز چلتے ہیں نا, یہ تب چلائے جاتے ہیں جب آپ کے پاس اشتہار نہ ہو. تو فلر کے طور پہ جو ہے ان کو چلایا جاتا ہے. تو ان کے دیگر پروگرامز کے پروموز جو ہیں وہاں پہ چلنا شروع ہو گئے, کیونکہ ایک دم میرے خیال میں مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کٹ کرو, اور کٹ ہو گیا 8:42 پہ. تو شاید مطلب مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں, یہ شو جس طرف جا رہا ہے وہاں پہ خطرہ ہی خطرہ ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کیس میں 10 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں فی کس 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا. ان ملزمان میں خالد اقبال, محمد ریاض, سید مظہر حسین, محمد نعیم, ندیم علی, رانا اسلام, تنویر احمد سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں. ان ملزمان نے درخواست ضمانت دائر کی تھی. ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جیو, اے آر وائی, دنیا, ان 3 چینلز نے جو ہے ایک خبر رپورٹ کی ہے. وہ میں خبر انہوں نے چونکہ کی ہے تو اس لیے میں ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت اڈیالہ جیل کے اندر کانفرنس روم کے 7 والے روم میں پہنچے تھے. عمران خان کو لسٹ دی گئی جنہوں نے شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار کر دیا. جیل ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو ملاقات کے لیے باقاعدہ اندر جانے کی اجازت دی تھی, تاہم عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملاقات اور کوئی بھی بات کرنے سے انکار کیا, جس کے بعد شیر افضل مروت واپس چلے گئے. اس کے میں یہ بھی اے آر وائی کے اوپر رپورٹ ہوا کہ ان کے واپس جانے عمران خان صاحب کیوں نہیں ملے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو وہ جو سعودی حکومت کے اوپر سارا الزام ڈال دیا تھا رجیم چینج کا, اس کی وجہ سے عمران خان صاحب بڑے ناخوش تھے. مجھے ویسے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے اس بات کے اوپر. اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی ان کی ملاقات جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب سے ہوئی ہے, اور یہ ملے تھے جا کے خواجہ آصف سے. خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی کل رات کو جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی. تو اے آر وائی نے کہا کہ جی ان 2 وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے
وہ شیر افضل مروت سے عمران خان صاحب نے ملاقات نہیں کی. مجھے ڈاؤٹ کیوں ہے اس خبر کے اوپر, وہ اس لیے کیونکہ اس واقعے کو جتنی دیر ہو چکی ہے, اب تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں, تو ان 2 ہفتوں کے دوران تو ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے. یہ کون سا غصہ ہے جو ایکچولی کو 2 ہفتے کے بعد آیا جا کے, اوہ میں تو ملنا نہیں, میں نے تو شیر افضل مروت سے ملاقات نہیں کرنی, چلے جاؤ یہاں سے. اٹ لکس ریئلی اسٹرینج. تو بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ بعد میں ٹویٹ بھی کیا اسی معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جیو نیوز پھر جھوٹی خبریں دے رہا ہے. جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. جن حقائق کی تصدیق اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ اسد بڑائچ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ خان نے جیل حکام سے کہا کہ وہ مجھ سے تنہائی میں ایک خصوصی ملاقات کا اہتمام کریں, جسے جیل حکام نے انکار کر دیا, کیونکہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق انہوں نے منگل کو 6 افراد کو ایک ساتھ ملاقات کا موقع دیا. پھر خان نے یہ بتانے کو کہا کہ میں مقدمے کی سماعت کے دوران کل ان سے مل سکتا ہوں, انشاءاللہ کل ان سے ملوں گا. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں, مجھے ملنے سے انکار نہیں کیا, بلکہ ایکچولی وہ مجھ سے ایک سپریٹ میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ میں بزی, وہ الگ ہمیں ارینجمنٹ ہمارے لیے نہیں ہوا الگ ملنے کا, تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. بعد میں بیرسٹر علی گوہر صاحب نے ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. پہلے انتظار پنجوتا کو روکا گیا, اس کے بعد شیر افضل مروت کو اندر جانے سے نہیں جانے دیا گیا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو نہیں جانے دیا گیا, اب کیا اسی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا گیا یا خان صاحب نہیں ملنا چاہ رہے تھے, وی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سپریم کورٹ کے حکم پر تسلی ہے, یقین ہے کہ کسی بھی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی اور ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان نے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے بیان پر بھی بات کی. پہلے کمشنر راولپنڈی اور اب سابق نگراں وزیر اعظم نے فارم 47 کا اعتراف کیا. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سماعت ہو, باقی درخواستوں پر بھی بینچ بنائیں تاکہ فیصلہ ہو سکے. عمران خان کو امریکی سفیر سے ملاقات کا بتایا ہے. عمران خان نے امریکی سفیر سے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا. ان کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب ہم نے وہاں پہ یہ نعرہ نہیں مارا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, یہ نعرہ نہیں مارا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلق خراب کیے جائیں, اور ظاہری بات ہے اگر انہوں نے حکومت گرا بھی دی ہے اس میں تعلقات کوئی بات ہے کہ خراب اس چیز کے اوپر اہمی تعلقات خراب کیے جاتے ہیں, نا یہ کوئی بات ہے کرنے والی. آپ کی حکومت گرا دی جائے تو اب کیا اس کا مطلب ہم تعلقات خراب کر دیں؟ نہیں, ان باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جو ہے وہ ہمارا کوئی جہاز اٹھا کے لے جائیں تو اس پہ ہم ناراض ہوں گے نا, حکومت گرانے پہ تھوڑی ناراض ہوں گے. نہیں, یہ کوئی بات نہیں کرنے والی. انہوں نے کہا کہ جی ہم 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے, تمام ٹکٹ ہولڈرز شرکت کریں گے. 9 مئی کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. صحافی نے سوال کیا کہ ایک طرف آپ امریکیوں پر مداخلت کا الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف امریکی سفیر سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں شکایت لگاتے ہیں. اس پر بیرسٹر گور نے کہا کہ جہاں تک امریکی مداخلت کا تعلق ہے وہ معاملہ حکومتی سطح پر اٹھایا گیا تھا, اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں. دیکھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کا سفیر یہاں پر روزانہ کے معاملات کو بھی ختم کرے. بالکل صحیح بات ہے. قائد حزب اختلاف سے ملاقات نہ کرے. اس ملاقات میں عمر ایوب کے ساتھ اسد قیصر اور میں بھی شریک تھا. لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہماری جماعت سے ہیں. امریکی سفیر سے ملاقات کا سائفر معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی, وہ زیمبیا کا بندہ سی نا جنہیں سائفر بھیجا سی, ہے نا, زیمبیا کا, وہ وہاں سے آیا تھا یہ. اچھا جی, انتظار پنچوتا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ, جو وکیل ہیں PTI کے, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جن دوستوں نے احتجاج کے لیے ٹیگ کیا تھا, سپریم کورٹ پہنچا ہوں لیکن مجھے کوئی دوست نظر نہیں آیا. جتنے دوستوں نے ٹیگ کیا تھا ایک بھی آتے تو کافی تعداد ہو جاتی, لیکن کوئی بھی نہیں پہنچا. تو وہی مسئلہ ہے نا کہ بیسکلی کی بورڈ وارئر ہیں. ٹویٹا کرا لو ساڑھے کو ہیش ٹیگ کروا لو, گندے گھٹیا ہیش ٹیگس آپ اوپر لے آئیں, عورتوں کی جس میں تذلیل ہو, گالیاں ماں بہن کی دی ہوں, یہ کام کروا لیں. پر بھائی آیا نہیں جاتا وہاں پہ, ہم سے فزیکلی نہیں آ سکتے. فزیکلی نہیں, کمرے میں ڈرائنگ روم, گرمی بھی تو بہت ہے نا, آج کل ویسی اتنا ہاٹنیس ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے اب کس طرح یہ کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جناب کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک دن پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کا انٹرویو کیا اور اگلا انٹرویو جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا. انہوں نے کہا ہماری پارٹی کے 9 مئی کے ملین مارچ کا PTI کے 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن نتائج پر نواز شریف خود مجھ سے زیادہ پریشان ہے. وہ میرے دوست اور بڑے بھائی ہیں, اس لیے مجھے بخوبی پتہ ہے کہ نون لیگ کے قائد پریشان ہیں. ہم اور مسلم لیگ نون دوست رہنا چاہتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ہم جا کر ملیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کر ملیں. نون لیگ نے پنجاب میں شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے کی پیشکش کی تھی. نون لیگ انہیں حکومت میں آنے کا کہہ رہی تھی. میں نے مسلم لیگ نون سے کہا کہ اپوزیشن میں آؤ, اقتدار PTI کو دو. نواز شریف کو تجویز پر غور کرنا چاہیے. قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ فیصلے کی آخری قوت کون ہے, کون سا آئین ہے جس کے تحت الیکشن کے فیصلے کا کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو اختیار ہے. قاضی فائزہ کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا کہ دباؤ ہوتا ہے. اگر 6 ججوں پر دباؤ آ سکتا ہے تو آج جو جج ہیں ان پر دباؤ آ گیا تو پھر کیا ہوگا.
اگر میری فوج بات کرنا چاہتی ہے تو میں کسی بھارتی فوج کے سربراہ سے تو نہیں مل رہا، بات وہ کروں گا جو میرے ضمیر کے مطابق ہو. یہ میرا موقف کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ ڈی آئی خان سے ہارا ہوں تو وہیں کی بات کروں. مجھے کہا گیا کہ سینٹ کے رکن اور چیئرمین بنے، میں نے یہ بات نہیں مانی اور پھر یوسف رضا گیلانی میدان میں آ گئے. پی ٹی آئی اور جمعیت میں بڑے فاصلے تھے، دیوار نہیں پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا. اب تک پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن تبدیل کی نہ ہم نے. پی ٹی آئی کے وفود تشریف لائے تھے، ہم نے روایت کے مطابق ویلکم کیا. پی ٹی آئی وفود کی تجویز تھی ہم کچھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا بسم اللہ. تحریک انصاف کے ایک دو لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، ہم ان کا نوٹس نہیں لیتے. ہمارے لیے ذمہ داریاں پی ٹی آئی کا وہ وفد ہے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے کہنے پر آئے ہیں. جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہم اپنی بات پر قائم ہیں. پی ٹی آئی سے معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بنے تو ہر پارٹی کا موقف رائے ہوگی. ہم نے آج تک شخصی طور پر کسی کی توہین کی اور نہ آئندہ کریں گے. تو ویسے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے برے سے برے مخالفین کے حوالے سے بھی کبھی گندی زبان نہیں استعمال کرتے. ہاں البتہ مذہب کارڈ ضرور استعمال کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن گندی زبان نہیں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آج ایک بڑا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ ہے جناب بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا، جس کی انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی. اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں فروری سے اس پٹیشن کے اوپر سماعت کرتے رہے ہیں اور آج اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا بشرا بی بی واپس جائیں گی اڈیالہ جیل، بلکہ جائیں گے اڈیالہ جیل، واپس تو نہیں جائیں گی اڈیالہ جیل یا نہیں. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کے احتساب عدالت نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر کارروائی روک دی ہے. آصف علی زرداری کی جانب سے وکیل فاروق شنائک احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے صدر مملکت کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی. فاروق شنائک نے کہا کہ قانون کے مطابق آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء حاصل ہے، جبکہ جب وہ صدر ہیں ان کے خلاف کیس آگے اب نہیں چل سکتا. تو میں ویسے اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جج صاحب نے بائی دا وے یہ درخواست منظور کر لی. میں اس کے اوپر پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چلائیں کیس، مجھے نہیں چاہیے استثناء، میرے ہاتھ صاف ہیں. لیکن انہوں نے صدارتی استثناء کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، میں صدر ہوں تو میرے خلاف کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ جناب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کل پریس کانفرنس کی. اس کے اندر اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب وہ بھی موجود تھے. اس کے اندر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر گفت و شنید جاری ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ صرف عدلیہ کی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں بڑھائی جائے گی، یہ اکراس دا بورڈ بیوروکریٹس وغیرہ سب کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینشن کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے ایکسچیکر کے اوپر کم سے کم پڑے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سول سرونٹس، عدلیہ، مسلح افواج سب ادارے جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں اور اس سے ریٹائرمنٹ کے معاملے پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جو کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جناب $1 ارب سے زائد کے گندم درآمد اسکینڈل کا معاملہ آج نیب یا ایف آئی اے کو بھجوائے جانے کا فیصلہ ہونے کا امکان ہے. ذرائع نے بتایا کہ گندم درآمد اسکینڈل سے متعلق انکوائری رپورٹ ملنے پر نیب یا ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ ہوگا. وفاقی کابینہ اجلاس میں گندم اسکینڈل سے متعلق کوئی رپورٹ ابھی تک پیش نہیں کی گئی ہے. کابینہ ارکان اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گندم اسکینڈل کا معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی تجویز دی ہے. اس کے علاوہ گورنر پنجاب کی جناب حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بیسکلی کل شام جو گزر چکی ہے اس شام کو حلف اٹھانا تھا، لیکن اب یہ تقریب جو ہے وہ 9 مئی پہ شفٹ کر گئی ہے، یعنی کہ اب یہ کل ہوگی اور شام 6 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو ویسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سابق گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو ان کی واپسی کے بعد جو ہے وہ یہ حلف برداری کی تقریب ہوگی اور اس کے بعد پراپرلی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جو ہے وہ ہو جائے گا. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی انہوں نے جناب ایک دعویٰ کیا ہے، ملک احمد خان بچر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاہنے والوں نے چاہا تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف تحریک عدم اعتماد 2 ماہ کے اندر آ سکتی ہے. نون لیگ کے 70 سے 80 ایم پی ایز ایسے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے. عمران خان کی رہائی کے لیے اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو جناب آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور وہ لگا ہے شازیہ اورنگزیب صاحبہ کا. شازیہ اورنگزیب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی رہنما تھیں اور ہیں، بلکہ مطلب تھیں ان اے سینس کہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس ویڈیو پیغام میں جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اب مزید مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چل سکتی. امیر مقام صاحب کے خلاف جو ہے ان سے چند اختلافات چل رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.